جب یہ طالبان بن رہے تھے اور ضیاء الحق اور امریکہ مل کے انہیں بنا رہا تھا تو یہ ضیاء الحق کے ہاتھ مضبوط کر رہے تھے. یہاں پہ جو انقلاب ثور تھا اس کو برباد کرنے کے لیے جتنے جرائم پیشہ لوگ تھے دنیا سے اکٹھے کر کے جنہیں مجاہدین اور جہادیوں کے نام پہ لایا گیا تھا ان کے یہ ہاتھ مضبوط کر رہے تھے. اس حکومت کا یہ حصہ تھے, ان کے یہ ساتھی تھے. طالبان, مسلم لیگ نون اور جو تھی یہ جو کراچی کی ایک دہشت گرد پارٹی تھی ایک زمانے میں, تو وہ یہ اکٹھے بنے تھے. یہ تینوں بہنیں ہیں. تو ایک تو بات پہلے میں اس تاریخ کو پرسپیکٹو میں رکھ دوں کہ یہ تینوں کا جنم اکٹھا ہوا تھا. اب لڑائی ہماری طالبان سے یہ ہے کہ ہمارے ملک میں دھماکے نہ کرو. ان سے کیا لڑائی ہے کہ ہمارے ملک کی معیشت کو برباد مت کرو, ہمارے ملک کے اس خزانے کے پیسے مت لوٹو. دیکھیں یہ تو بیسیکلی اپنا حق کے کرپشن جو ہے اس کے لیے لڑ رہے ہیں. سواگت ہے دوستوں یہ آتنکوادیوں کو ایمنسٹی دینے کی ڈیبیٹ اب تک بھجا نہیں ہے. اس ٹاک شو میں بول رہے تھے کہ اگر ہم گڈ اور بیڈ طالبان کرا کے اپنے گھر میں سام پالیں گے تو واپس آ کے ہم کو ہی کاٹیں گے. ان دہشت گردوں کی کرتوت سے لوگ تنگ آ چکے ہیں. یہ اینالسٹ بول رہے تھے کہ ان دہشت گردوں سے بات کر کے ان کو مین سٹریم لانا اچت نہ سمجھ رہے ہیں. اگر کسی کو شریعہ لا لانے کی ایک مذہبی مدعا ہے تو وہ لوگ واپس نہیں جانے کی کیا گارنٹی ہے. ان سے باتیں کرنے سے باقی سبھی اسی راستے میں چل سکتے ہیں. پچھلے سبھی سرکاریں پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ایسے غلط نہیں کیے تھے. کئی سارے کالے کرتوتے کرنے والوں سے بات کرنے کی اس پالیسی کو لوگ بہت ناکارہ سمجھیں گے. اگر ایسے ٹاکس کرنا ہے تو سبھی دہشت گرد تنظیموں کو ایک ہی ساتھ لے کر جانا مناسب ہوگا. لوگ پہلے ہی گھریلو چیزوں کے انفلیشن سے اس سرکار سے تنگ آ چکے ہیں. اب ایسے پالیسی اسکول کے اس حادثے میں ہونے والے بچوں کے پیرنٹس کو کیسے سمجھائیں گے؟ اس مذاکرات 70 سالوں سے آتے ہوئے غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے. اب یہ لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے. دوستوں یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے, انت تک ضرور دیکھنا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا. جے ہند. ان کا ایک آئیڈیالوجی ہے, وہ سمجھتے ہیں یہاں اسلام نافذ کرنا ہے یا کچھ اور واردات کرنی ہے, وہ اور طریقے میں لڑ رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کوئی درست کمپیریزن نہیں ہے. ہمیں امن و امان چاہیے اور ہمیں معاشی دہشت گردی ختم کرنی ہے. جو معاشی دہشت گرد اس ملک کے اندر رہتے ہیں, جنہوں نے ہماری دوائی انسانوں کے سے چھین لی ہے, روٹی انسانوں سے چھین لی ہے, جو ایک گھر نہیں خرید سکتے, جو یعنی انہوں نے ہر چیز پہ قبضہ کروا دیا جی. اور عمران خان بھی اس کو ختم کروانے کے لیے کوئی میننگ فل کام نہیں کر رہا. ہمیں امن و امان چاہیے, لیکن اس میں ایک بات ایڈ ضرور کروں گا. اگر ایسے لوگ ہمارے ہتھے چڑھتے ہیں جن اسکولوں میں بچوں کو مارا تھا جی, اور بڑے ان پہ ہمیں ایسے الزامات, ایسے ثبوت ملتے ہیں کہ جس میں ایک ہم انہیں انکریمنیٹ کر سکتے ہیں, تو ٹھیک ہے, وہ دروازہ بھی کھلا رکھے. لیکن بائی اینڈ لارج یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں جو انگلینڈ میں یہ ختم ہوا, آئرلینڈ کی جو آئرش ریپبلکن آرمی تھی, کیسے یہ ختم ہوا, تو بات یہ ہے کہ ہم عام آدمی تو امن چاہتا ہے اور امن کسی بھی قیمت پہ چاہتا ہے. وہ تو میں ایکسکیوز می, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات درست ہے کہ عام آدمی یہ چاہتا ہے کہ کوئی دوبارہ اے پی ایس نہ بن سکے جی. ہاں, جو پہلا بنا تھا اس کے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا لا انفورسمنٹ کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے, وہ پہنچائے. لیکن یہ کہ آئندہ یہ نہ ہو. اور میں سمجھتا ہوں یہ ہر چیز کو پولیٹیسائز کرنا, شور مچا دینا, ہو حکومت نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, وہ کر دیا, یعنی دیکھیں نا اصل جو ایشوز ہیں اس پہ تو بات نہیں کرتے. مہنگائی کی بات کرتے, مہنگائی پہ یہ تحریک چلانے کے قابل نہیں, ان کے پیچھے کوئی آدمی نہیں آتا. تو میرے خیال میں جہاں پر ہم نے جو غلطیاں کی, جس طریقے سے ہم نے اپنے ملک کو پوری دنیا کی جنگ کا ایک گڑھ بنایا, اس کو ختم کرنا چاہیے ہمیں. اور وہ تمام جو ہے, یا جس طرح یہ طالبان والا معاملہ دیکھ لیں آپ, یہ کس نے کیا تھا؟ امریکہ بہادر نے ہم سے کروایا تھا. آج جو ہے ہم اس کو ختم کرنے کے, تو میرے خیال میں یہ اور یہ سب جو کہہ رہے ہیں آئی ایگری ود دیم. دیکھیں میں ایک بہت بڑے امن پروسیس کا ذاتی طور پر وٹنس ہوں. میں نے 1980 سے لے کے 2004 تک بلوچستان میں وقت گزارا ہے. 1973 کی اندر کہ جو تقریباً 1977 5 جولائی تک رہی تھی جی,
اس انسرجنسی کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ باکو میں جو 1920 میں کانفرنس ہوئی تھی سوویت یونین نے کی تھی، اس کی سوویت بیک بھی تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جو تھے یہ افغانستان میں چلے گئے تھے. 3000 سپاہی سرونگ ملٹری لوگ وہ مارے گئے تھے. 5600 بلوچ وہ مارے گئے تھے اس کے اندر، اور 16000 سویلین کا خون ہوا تھا. اور اس کا ظاہر بات ہے آپ کو اس طرح کے آٹومیٹک ہتھیار نہیں ہوتے تھے اور بہت کچھ. اس تحریک کی اندر شمولیت کا عالم یہ تھا کہ پنجاب سے نجم سیٹھی اور اس کے ساتھی اور محمد علی تالپور اور اس کے ساتھی سندھ سے یہ وہاں گئے تھے اور وہاں جا کے لڑے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہاں کمیونسٹ انقلاب اب مکمل طور پہ آ جائے گا. 5 سب سے بڑا غداری کا کیس وہاں چلا تھا جس میں ابھی جالب بھی غداری میں آئے تھے اور ذوالفقار علی بھٹو نے باقاعدہ ان کو حیدرآباد کیس چلایا تھا جس میں طاللہ مینگل بھی تھے، باقی لوگ بھی تھے. 5 جولائی کو جس وقت یہ انسرجنسی ختم ہوئی ہے اور ضیاء الحق نے عام معافی کا اعلان کیا ہے اور ہتھیاروں سمیت عام معافی کا اعلان کیا ہے، یہاں تک کہ ہتھیار بھی واپس لیے تھے. 5 جولائی 1977 سے لے کے آپ سوچیں 2006 تک نواب اکبر بگٹی کے سانحے تک پورے پاکستان میں بلوچستان سے زیادہ پرامن علاقہ کوئی نہیں تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پر میں ایک طویل عرصہ میں نے سرو کیا ہے. تفتان سے لے کے وہاں تک کوئٹہ تک 400-450 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، بغیر گن مین کے لوگ آیا جایا کرتے تھے. جی میں اکیلا نہیں، لاکھوں لوگ جو وہاں رہے ہیں وہ اس کی گواہی دیں گے کہ وہ شہر میں کاروبار کرتے تھے. جتنے مشاعرے، جتنے کانسرٹ، جتنی بڑی اس وقت کہیں اور نہیں ہوئی. اس امن کا پھل یہ تھا کہ کوئی اور تصور نہیں کر سکتا. نہیں جو اب جن جگہوں پہ ہم جا نہیں سکتے ان جگہوں پہ اوپر لوگ بزیارت کے علاقے کے اندر پیر بالکل ٹھیک ہے، یہ تو صحیح ہے. اور یہ صاحب کہ یہ امن کی انٹینشن کے ساتھ آخری جی آخر امن کی انٹینشن نہیں، آخری بات سن لیں. اگر اس وقت کوئی سوال اٹھاتا آپ جیسا اینکر کہ آپ نے 16,000 لوگوں سے پوچھ لیا جن کے پیارے مارے گئے تھے، آپ نے پوچھ لیا؟ نہیں، کسی نے اٹھایا تھا. اس کے بعد دوسری چیز، کیا اس وقت کوئی بندہ یہ سوال کرتا کہ 3,000 سپاہیوں کا خون کون معاف کرتا ہے سپاہیوں کا؟ جی کیا اس وقت گریبان پکڑ لیا جاتا خاص بخش پسنجوں کا، عطاءاللہ مینگل کا، ہمارے 5,600 بلوچ جو تھے ان کو کون ذمہ دار ہے؟ تو کیا امن ہو سکتا تھا؟ وتھ ون انٹینشن کہ ہم نے امن لے کے آنا ہے، ہر چیز بھول گئے تھے. وجہ یہ 14 انچ کا باکس نہیں تھا اس وقت میڈیا کا. ہم ان کے ہاتھوں بھی تنگ ہیں، ان کے ہاتھوں بھی تنگ ہیں. تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے پھر سارے دہشت گردوں کو معاف کر دو، ان کو بھی معاف کر دو، باہر والوں کو بھی معاف کر دو. ہاں اس ملک کا عام آدمی کیا چاہتا ہے کہ میرا بچہ اگر اسکول میں جائے تو خیریت سے واپس آئے، یہاں دھماکہ نہ ہو اگر میں کسی مارکیٹ میں جاؤں. ہمیں اور تم نے کیا دینا ہے؟ ہم اس حکومت سے کیا؟ علاج تم نہیں دیتے، صحت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تعلیم تم نہیں دیتے، ہمیں جا کے خریدنی پڑتی ہے چوروں چکوں سے جا کے جو کہ تعلیم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے او یار ہمیں امن دے دو. ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمارا بچہ گھر سے باہر گیا ہے تو وہ بیچارہ اس کی لاش واپس نہ آئے. اور تم کیا دو گے ہمیں؟ کیا دینا ہے ہمیں تم نے؟ ہماری جو حزب اختلاف ہے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو 2 بڑی ہماری مین اسٹریم پارٹیز ہیں وہ انٹلیکچولی اور مورلی بالکل بینکرپٹ ہیں. یہ کوئی موازنہ بنتا نہیں ہے. بات یہ تھی کہ آپ سو کال ڈیموکریٹک پارٹی عوام کی کم از کم قسم کی آپ سے توقعات یہ ہوتی کہ جی آپ جو ہے ایک کہتے ہیں ایمانداری کے ساتھ اپنا کنڈکٹ کریں گے، آپ جو ہے عوام دوست فیصلے کیا کریں گے. اس میں اگر آپ نے بدعنوانی کی ہے، آپ نے لوٹ مار کی ہے تو اس کا احتساب ہونا چاہیے. اچھا وہ احتساب جو کسی حکومت نے نہیں کرنا، وہ ہماری عدالتوں نے کرنا ہے. وہ ٹھیک ہے کہ وہ عدالتوں میں فیصلے نہیں ہوتے، ہمارا پروسیکیوشن کمزور ہے، ہمارا انویسٹیگیشن کمزور ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بڑے بڑے جرائم ہو گئے فائنینشیل اور کوئی سزا نہیں ہوتی لوگوں کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موازنہ غلط ہے یہ، کیونکہ وہاں پر یہ جو ٹی ٹی آپ کو ہوگی کہ پاکستان جو ہے وہ انتہا پسندی کو سپورٹ کر رہا ہے، انتہا پسندی کو معاف کر رہا ہے، اس قسم کی آپ باتیں سنیں گے. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ وہی مغرب جو کہ افغان طالبان سے بات کرنے کے لیے اپنے مفاد میں تیار ہو گیا تھا، انہیں بھی ہماری بات پسند نہیں آئے گی. تو ان کا جو سر اور ساز ہے وہ جا کر وہاں پر مل رہا ہوگا. مغربی ممالک میں جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، جو پاکستان مخالف جو دیگر قوتیں ہیں جو پہ یہی الزام ہمیشہ دھرتی آئی ہیں. ابھی دیکھیں نا کہ ایک امریکی ایک سینئر آفیشل کو آنے تو انہوں نے آنے سے پہلے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرے، ایکسٹریمسٹ
گروہوں کے خلاف، ملیٹنٹس کے خلاف، حالانکہ ہم نے سب سے زیادہ جو ہے صحیح ہے وہ کارروائی کیا، اور ابھی امریکہ کی طرف سے جو مطالبہ جی ہاں مطلب ہم نے تو بلکہ ایک لاہور کے اس انتہا پسندی کے نام پہ ہم نے تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر دی جو بڑے اس ملک کے محب وطن اور اچھے لوگ تھے اور جنہوں نے ہمیشہ پاکستان میں ایک پٹاخہ نہیں چھوڑا، ہم نے تو ان کے خلاف کارروائی کر دی. تو آپ کیا جان لیں گے یہ لوگ؟ جی